بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ احمد ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کی زندگی سادگی سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کے دل میں خواب بڑے تھے۔ اس کا گاؤں سرسبز و شاداب تھا، جہاں لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ احمد کے والدین اسے بہت چاہتے تھے، مگر غربت کے باعث وہ اسے زیادہ کچھ نہ دے سکے۔ وہ کم عمری سے ہی کام میں جت گیا تھا تاکہ اپنے والدین کا ہاتھ بٹا سکے۔ احمد دن میں کھیتوں میں کام کرتا اور رات کو چاندنی میں بیٹھ کر پڑھائی کرتا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک دن اپنے گاؤں کے لیے کچھ بڑا کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے گاؤں کے بچے بھی اچھی تعلیم حاصل کریں تاکہ انہیں غربت کے ہاتھوں مجبور نہ ہونا پڑے، مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن جب وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اس کی نظر زینب پر پڑی۔ زینب اس کے گاؤں کے چودھری کی بیٹی تھی، جو شہر سے آئی ہوئی تھی۔ وہ سادہ مگر خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت اور چہرے پر ایک الگ سی چمک تھی۔ پہلی نظر میں ہی احمد کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا تھا، مگر زینب میں کچھ خاص تھا۔ زینب کو بھی احمد کی محنت، سچائی اور خلوص بہت اچھا لگا۔ وہ اکثر کھیتوں میں آتی اور احمد کو کام کرتے دیکھتی۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان بات چیت ہونے لگی۔ پہلے سلام دعا، پھر ہلکی پھلکی گفتگو، اور پھر دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ احمد جانتا تھا کہ ان دونوں کی دنیا بہت مختلف ہے، مگر محبت ذات پات یا دولت کی محتاج نہیں ہوتی۔ وقت گزرتا گیا اور احمد اور زینب کی محبت گہری ہوتی گئی، مگر ہر محبت کی راہ میں آزمائش آتی ہے۔ زینب کے والد چودھری صاحب کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے زینب کو سختی سے گھر میں بند کر دیا اور احمد کو دھمکی دی کہ اگر اس نے زینب سے ملنے کی کوشش کی تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ احمد کے لیے یہ وقت بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ دن رات زینب کے بارے میں سوچتا، مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ زینب نے احمد کے لیے ایک خط لکھا، جس میں اس نے کہا کہ اگر قسمت نے انہیں ایک نہ کیا تو وہ ہمیشہ اپنی محبت کو دل میں زندہ رکھے گی۔ احمد نے بھی جواب میں لکھا کہ وہ ہمیشہ اس کی محبت کو سنبھال کر رکھے گا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ کچھ دن بعد چودھری صاحب نے زینب کی شادی زبردستی ایک شہر کے امیر آدمی سے طے کر دی۔ زینب کے آنسو کسی کو نظر نہیں آئے، اس کی چیخیں کسی نے نہ سنی۔ شادی کے بعد احمد نے گاؤں چھوڑ دیا۔ وہ شہر آ گیا اور وہاں محنت مزدوری کرنے لگا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، ایک کامیاب انسان بنا، مگر اس کا دل ہمیشہ زینب کے ساتھ تھا۔ کئی سال بعد وہ اپنے گاؤں واپس آیا، مگر زینب وہاں نہیں تھی۔ اس نے سنا کہ زینب کی شادی کے بعد کچھ عرصے بعد ہی وہ بیمار پڑ گئی اور دنیا چھوڑ گئی۔ احمد کے لیے یہ خبر کسی بجلی سے کم نہ تھی۔ وہ زینب کی قبر پر گیا، وہاں بیٹھ کر اس کا آخری خط نکالا اور آنکھوں میں آنسو لیے اسے پڑھتا رہا۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے لوگ بچھڑ بھی جائیں۔ احمد نے اپنی ساری زندگی زینب کی یاد میں گزار دی، اور آخر کار ایک دن اس کی بھی کہانی ختم ہو گئی، مگر اس کی محبت کی کہانی گاؤں کے لوگ آج بھی سناتے ہیں، اور وہ خط جو زینب نے لکھا تھا آج بھی احمد کے پرانے گھر کے ایک بوسیدہ صندوق میں محفوظ ہے، جس پر محبت کے آنسوؤں کے نشان اب بھی موجود ہیں۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔